بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور مزید کرم یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو شامل فرمایا ہے۔ ہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کیا مقام رکھتے ہیں دنیائے انسانیت کے بیچ میں، ہمارا منصب کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم اس ذمہ داری سے کتنا تعلق اور لگاؤ رکھتے ہیں، یہ ساری باتیں میرے دوستو غور کرنے کی ہیں، سوچنے کی اور سمجھنے کی ہیں۔ یہ دین بڑی مشکلات سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، ورنہ اس دین کے پیش کرنے والے پیغمبر اور اس دین کی جو بنیادیں ہیں قرآن اور سنت، ان کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور کس کس طریقے سے لوگوں نے سازشیں کی، منصوبے بنائے، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر درپے آزار ہوئے لوگ کہ یہ فیصلہ کر لیا بیٹھ کر کے اپنی مجلسوں کے اندر کہ نعوذ باللہ پیغمبر ہی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایسی سازشیں بھی رچی گئیں، آپ کے قتل کے نعوذ باللہ منصوبے بنائے گئے، اور ان منصوبوں پر عمل کرنے کی کوشش اور جد و جہد بھی کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حفظ و امان میں رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کر رہے تھے، ورنہ منصوبے بنانے والے اور سازشیں رچنے والے تو اس دین اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے دین کے بانی اور دین کے لانے والے، پیش کرنے والے ہی کو صاف کرنے کا اور راستے سے ہٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، انہوں نے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے
اس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اس کو عام انسانوں تک دنیائے انسانیت کے سامنے پہنچانے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کن کن حالات سے انہیں گزرنا پڑا ہے۔ ابتدائے اسلام کے اندر تو میرے دوستو نظر بندی تک کی زندگیاں گزاری گئیں۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر کے اطراف میں لوگ ہجرت کر گئے، حبشہ کی ہجرت کا واقعہ مشہور ہے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سنگ دلی کا اور وہاں بسنے والے انسانوں کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن برتاؤ کے مقابلے میں سنگ دلی کے مظاہرے نے آپ کو طائف کا سفر کرنے کی جانب متوجہ کیا کہ طائف چلیے، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ نرم دل ہوں اور وہاں دعوت دین کو فروغ حاصل ہو سکے، وہاں کے باشندوں میں آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے کچھ ہمدردی کا مظاہرہ ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچ اور حرص میں ہجرت تو نہیں ابھی فرمائی، لیکن آپ نے طائف کا باقاعدہ دعوت دین کے لیے، دعوت اسلام کے لیے سفر کیا، اور اس سفر کا واقعہ بھی بار بار آپ حضرات نے سنا۔ کتنا پرآشوب، کتنا بھیانک اور کتنا سنگین تھا میرے دوستو۔ وہاں کے باشندوں نے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا کرتے، انہوں نے اپنے غنڈوں کو اور اوباشوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو جملے کستے تھے اور دین اسلام کا تمسخر کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کرتے کرتے آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طائف کے اندر پیش آئی، اور ایک عرصے دراز تک 13 سال تک نبوت اور رسالت کے منصب پر سرفراز ہو کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال مکۃ المکرمہ میں رہ کر کے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا، ان کے دماغوں کو آپ نے اپیل کی، ان کے ضمیر کو آپ نے مخاطب کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، بلایا۔ وہی لوگ جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے، آج وہی آپ کو مفتری کہہ رہے ہیں، آج وہی آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آج وہی آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور جملہ کس کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کیا اسی کام کے لیے تم نے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ ہمارا آبائی ایک طریقہ ہے، ہم اپنے آبائی طریقے سے واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ 360 بتوں کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حرم یہ آماج گاہ بنا ہوا تھا، اور ہر بت کے پجاری اپنے اپنے حساب سے آ کر کے اپنے تراشیدہ، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے ماتھے ٹیکا کرتے تھے۔ انسانی قدریں پامال ہو رہی تھیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا تھا، آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ ہر وقت غم میں ڈوبے رہا کرتے تھے۔ آپ کی صفت بیان کی جاتی ہے، کانا متواصل الاحزان دائم الفکر۔ اپنے دعوت کے نظام کو
اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمیشہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک فکر سوار تھی. آپ ہر وقت غم کے اندر ڈوبے رہتے تھے، حزن اور ملال کا آپ پہ کر نظر آتے تھے. آپ کبھی بھی کتنی ہی مسرت کی بات کیوں نہ ہو، قہقہا لگا کر کے، کھلکھلی مار کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا نہیں کرتے تھے. آپ مسکراتے تھے، مسکراہٹوں سے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے، لوگوں کا استقبال کرتے تھے. دوست اور دشمن ہر ایک سے آپ بشاشت وجہ اور طلاقت وجہ کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتے تھے. وہ چاہے کتنا ہی ابوسن قمطریرہ ہو، آپ کی بات کو سن کر کے کتنا ہی اسے غصہ آتا ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطف اور مہربانی کا، شفقت اور ہمدردی کا پیکر بن کر کے اپنے دین کے نذرانے کو اور دین کی دعوت کو لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے. اور اس فرض سے ایک آن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غفلت شعاری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے. آپ کو یہ پیغام پوری دنیا کو سنانا تھا، پوری دنیا کے اندر عام کرنا تھا، اس لیے کہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے، یہی وہ منہاج ہے، یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے کہ جو مذہب اسلام کے اوپر آئے گا ہماری رضا کا پروانہ اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ اسے ہی میسر ہوگا، اور جو دین اسلام سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے کو ترجیح دے گا اس کے لیے ہماری رضا کا پروانہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ کر کے رسول بنایا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے ساری انسانیت کے لیے آخری پیغمبر کے طور پر آپ کو اس دنیا میں قیامت تک آنے والی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، انہیں بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اور ان کی فہمائش کے لیے، ان کی دعوت کے لیے، ان کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سارے عالم والوں کے لیے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات بابرکات یہ سراپا رحمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی رحمت کو، اسی نعمت کو، اسی سوغات کو اور اسی تحفے کو میرے دوستو ساری انسانیت کے سامنے تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد سے اپنی عمر کے آخری لمحے تک اس کام کو بخیر و خوبی انجام دیا، اور کسی قسم کی غفلت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ نہیں کیا. آپ سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دین کے داعی تھے، دین کے مبلغ تھے، دین کے معلم تھے، دین کے مدرس تھے. ساری انسانیت کو درس انسانیت دینے کے لیے، درس میرے دوستوں انسانیت دینے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. آپ کا یہ مقام تھا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، نہ اب تک آیا ہے آپ کے بعد
اور نہ قیامت تک میرے دوستوں کوئی نبی آئے گا۔ مدعیان نبوت پہلے بھی پیدا ہوئے، قریب زمانوں کے اندر بھی لوگوں نے دعوی نبوت کیا۔ آج بھی آپ طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے دین کے اندر نیا نیا شوشہ لے کر کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مجددین آج بھی آ رہے ہیں، لیکن انہیں اگر پرکھا جائے گا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سیاہ اور سفید کی پہچان کے لیے قرآن اور سنت ہمارے سامنے ایک معیار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس دنیا کے اندر دین کی تجدید کا کام کرنے والے مجددین، دین کی دعوت کو عام کرنے والے دعات، دین کو پہنچانے والے مبلغین، دین کا علم سکھانے والے معلمین و مدرسین اس دنیا کے اندر آتے رہیں گے، لیکن سب کو پرکھا جائے گا تو قرآن اور سنت ہی کے معیار پر پرکھ کر کے ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر زمانے کے اندر علماء ربانیین نے میرے دوستوں ان کے گردن کو مروڑا ہے اور ایسے نام نہاد مجددین کا تعاقب کیا ہے اور انہیں کیفر کرتار تک پہنچا کر کے ہی میرے دوستوں لوگوں نے چین لیا ہے۔ آئیں گے لوگ، آنے دیجئے، لیکن اپنے علماء سے، اپنے دعات سے، اپنے مبلغین سے، دین کا کام کرنے والوں سے آپ کو جڑ کر کے رہنا ہے، ان سے مل کر کے رہنا ہے، ان سے سیکھتے رہنا ہے، تبھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اور آپ قرآن و سنت کے راستے کے اوپر چلنے والے بنے رہیں گے۔ جس طرح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بغیر شرکت غیر ایمان لائیں، اس کی پرستش کریں، اس کی پوجا کریں، اس کی بزرگی اور برتری کے قائل بنیں اور اس کی خالقیت اور مالکیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ہم یہ یقین بھی اپنے دلوں کے اندر پیوست رکھیں کہ یہ دنیا چند دن کی ہے اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک نئی دنیا کا آغاز ہونے والا ہے جو لامتناہی ہے، جس کا کوئی اور نہیں ہے، اور اس لامتناہی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی دنیا ہی کو مزرعۃ الآخرہ بنایا ہے۔ ہمارے سامنے آخرت آنے والی ہے اور اس آخرت کے اندر ہمیں تنہا اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا پورا حساب و کتاب اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اس پر ایمان لانا اور اس ایمان کو بنائے رکھنا، اسے تازگی دیتے رہنا اور اسے سنوارتے رہنا، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک، کوئی تزلزل نہ پیدا ہونے پائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی بھی ہمیں ذمہ داری نبھانی ہے، اور یہ ذمہ داری آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر کس طرح سے اس کی دعوت دی اور اس کی تبلیغ کی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کی قربانیاں اور ان کے جانثارانہ کارنامے آپ یاد کیجئے۔ لوگ چھوڑ دیے، اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنے وطن کو تج دیا، اپنی اولاد سے، اپنے اعزاء اور اقارب سے دور ہو کر کے رہنا منظور کر لیا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی سوغات حاصل کرنے کے بعد اس دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آج اگر دنیا کے اندر اسلام کے خلاف، مذہب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں،
باطل اور طاغوتی طاقتیں یہ مسلمانوں کے در پہ آزار بنی ہوئی ہیں. اسلام کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس میں صرف ان سازشی ٹولوں کا قصور نہیں ہے میرے دوستو، ہمارا بہت بڑا قصور ہے. بتائیے کہ دین کی بنیادیں جن چیزوں کے اوپر ہیں ان چیزوں کے اوپر ہم اور آپ کتنا عمل پیرا ہے. دین کی بنیادیں کیا بتائیں گے؟ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں ہیں جو دین کی بنیاد ہیں. بنیاد اگر کچی ہے، بنیاد میں اگر کمزوری ہے، بنیاد میں اگر کجی ہے تو عمارت کمزور ہوگی، عمارت ٹیڑھی ہوگی، عمارت کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتی ہے، عمارت کبھی بھی خوبصورت اور خوشنمائی پیش نہیں کر سکتی ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. ببانگ دوہل اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے اللہ کے سوا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں. آپ کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات یہی دنیا کے لیے فلاح اور بہبود کا ذریعہ ہے اور آخرت کے لیے نجات کی ضامن ہے. بس یہ اعلان کرنے کے بعد ایک بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مومن ہو جاتا ہے، ایمان کے اندر وہ داخل اور شامل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ارکان اربعہ کا وہ مکلف ہے. ارکان اربعہ کیا ہیں؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان. سب سے پہلی چیز کلمے کی شہادت دینے کے بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بتائیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کنبے اور خاندان میں نماز کی کتنی اہمیت، خود ہمارے دلوں کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے. جمعہ آ گیا، نہا دھو کر کے 2 گانا پڑھنے کے لیے آ گئے، عیدین کے موقع پر شامل ہو گئے، کبھی کبھار نماز کو پڑھ لیا، نماز کو چھوڑ دیا. کوئی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا تو غیر کیا سمجھے گا؟ غیر تو یہی سمجھے گا لگتا ہے اس نماز کو اسلام کے اندر کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کوئی خاص چیز نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا 2% طبقہ نماز کے لیے مسجدوں کے اندر جاتا ہے. گھروں کے اندر خواتین میں بھی کوئی خاص اس کا اہتمام ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو اس کا مطلب نماز پڑھ لیا تب بھی ٹھیک، نہیں پڑھ لیا تب بھی ٹھیک. غیر کے سامنے تو مذہب اسلام کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس رویے کو دیکھ کر کے کوئی غیر مومن، غیر مسلمان یہی تو فیصلہ کرے گا اور یہی تو نتیجہ اخذ کرے گا کہ مسلمانوں کے یہاں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج حجاب ایک مسئلہ ہمارے سامنے اٹھا. نقاب، جلباب، حجاب یا عورتوں کی پردہ داری کے جو احکامات ہیں شریعت کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں. قرآن نے امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. امہات المومنین سے کہا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلا کرو. ضرورت ہے علاج کی، معالجے کی، سودا سلف لانے کی، نوکری پر جانے کی، پڑھائی اور تعلیم حاصل کرنے کی، یہ سب ضرورت ہے. لیکن ان ضرورتوں کو
پورا کرنے کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن الی آخر الآیہ۔ مومن مردوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، غیر محرم کے اوپر تمہاری نظر دانستہ طور پر نہ پڑنے پائے، اور مومن عورتوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ جب نگاہ غلط ہوتی ہے تو پھر میرے دوستو ناموس کی حفاظت کا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے ناموس کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے نمایاں نہ کریں، بس جہاں نمایاں کرنے کی اجازت ہے وہیں تک نمایاں کریں۔ یہ ایک حکم تھا، یہ ضروری تھا، لیکن ایک غیر مومن، غیر مسلم، ہمارے برادران وطن میرے دوستو، جب بازاروں کے اندر، آفسوں کے اندر، ہر جگہ پر اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں، ہماری بہو بچیاں بے پردہ، بے حجاب ہو کر کے، بے محابہ سڑکوں کے اوپر، بازاروں کے اندر نظر آتی ہیں، تو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو بتائیے اس میں قصور ان کا ہے کہ ان سے زیادہ قصوروار ہم ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جلباب کی، حجاب کی، نقاب کی اسلام کے اندر، دین اور شریعت کے اندر اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین اسلام بے محابہ ہو کر کے، جس طرح سے جاہلیت کے زمانہ میں بے پردگی کے ساتھ عورتیں کھلے بازاروں کے اندر پھرا کرتی تھیں، یہ پھرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ نماز کی اہمیت تو ہم نے خود اپنے دلوں سے نکال دی، دوسرا کیا سمجھے گا؟ پردے کی اہمیت، حجاب اور نقاب کی اہمیت جب ہم نے اپنے معاشرے اور سماج سے ختم کر دی تو دوسرا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیسے اس کو سمجھے گا؟ اس لیے ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ دین کے ایک ایک عنوان کے اوپر بات ہو اور پورے معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے، اسلام کی بنیادوں کے اوپر انہیں کھڑا کیا جائے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا نظام جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے اندر اس کام کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا، اٹھایا، اور لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں کے اندر اس کار نبوت کو انجام دیا۔ اخیر زمانے میں میرے دوستو، آخر کا مطلب ہمارے زمانے سے جو قریب زمانہ ہے، ابھی تو زمانے نہ جانے کتنے آئیں گے اور جائیں گے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے جو ایک نظام ترتیب دیا اور تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام کے لیے جو ایک رخ انسانیت کو اور امت مسلمہ کو سونپا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے مفید نتائج اور اثرات سے پوری دنیا اور پورا عالم باخبر ہے۔ ہم باخبر ہوں کہ نہ ہوں، میرے دوستوں، سازشی اور باطل طاقتیں اس کام کی اہمیت اور افادیت کو اچھی طرح سے جانتی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت کے نظام کو، تبلیغ کے نظام کو، تعلیم اور تدریس کے میدان کو یہ نشانہ بنایا جا۔ جب باطل طاقتیں اور طاغوتی طاقتیں کسی چیز کے اوپر انگشت نمائی کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے اوپر بھی آج ہماری سب کی یہ ضرورت بن گئی ہے کہ ہم دعوت کے میدان سے جڑے، تبلیغ کے میدان سے وابستہ ہوں۔ ہمارا ہر فرد، چاہے وہ بوڑھا ہو، نوجوان ہو، بلکہ خواتین کے اندر بھی میرے دوستوں جہاں تک اجازت ہے
دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے نظام کو وہ کم از کم اپنے آس پاس اپنی ملنے جلنے والی خواتین کے سامنے صحابیات اور امہات المؤمنین کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا پرچار اور اس کی دعوت اور تبلیغ کا کام تو انجام دے سکتی ہے. ایک ایک بات کو لیجئے اور اس کی خوبیوں کو، اس کی افادیت اور اہمیت کو بتائیے. یہاں جو 3 روزہ جوڑ رکھا گیا ہے میرے دوستو، مبلغین اور دعات ماہرین آئیں گے اور آپ کے سامنے پورے نظام کی خوبیوں کو بیان کریں گے. آپ یہاں سے سیکھیے اور اپنے ماحول کے اندر، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی، کم از کم اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کے درمیان دین کی اہمیت کی دعوت کیجئے، تبلیغ کیجئے. میرے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اب دعوت دین اور تبلیغ دین کی پوری ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر آ گئی ہے، اور جو جس صلاحیت کا حامل ہے اسے اسی صلاحیت کے مطابق کام کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے لوگوں سے باز پرس ہوگی، اور اگر ہم نے یہ کام انجام نہیں دیا ہے تو میرے دوستو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کنتم خیر امت کی لاج رکھیے. تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس. پوری انسانیت میں اگر کوئی خرابی پنپ رہی ہے تو ہاتھ سے ہٹانے کی پوزیشن میں ہو، ہاتھ سے روک دو. نہیں پوزیشن ہے زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی بھی پوزیشن نہیں ہے تو کم سے کم اس غلط کاری کے اندر شرکت مت کرو اور اس کی حوصلہ افزائی مت کرو. یہ آخری درجہ ہے. وذالک اضعف الایمان. اور جو بھی نیکی کے کام ہیں، جو بھی بھلائی کے امور ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، بیواؤں یتیموں کی میرے دوستو بلا تفریق مذہب و ملت داد رسی کرنا، یہ سارے امور انسانیت کے بیچ میں رہ کر کے انجام دینے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اس کی انسانیت کو دعوت دینا، تعلیم دینا، تبلیغ کرنا، یہ اسی امت کی ذمہ داری ہے. اور امت کا ہر فرد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی اپنی صلاحیت اور پوزیشن کے بقدر کل قیامت کے دن جواب دہ ہے. اس لیے ہم سب کو خیر امت ہونے کی حیثیت سے انسانیت کے بیچ میں امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، دنیا کو خوبیوں سے آراستہ کرنا ہے اور دنیا کو برائیوں سے پاک اور صاف کرنے کی جد و جہد کرنا ہے. یہی اللہ پر ایمان لانے کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا میرے دوستو کام ہے. ہم اس کام کو انجام دینے والے بنے. اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو، اور جب تک یہ ماحول بنا رہے، یہاں جوڑ رہے، آپ حضرات اس کے اندر ضرور شرکت فرمائیں اور اپنے حلقے اثر کے اندر لوگوں کو بتا کر کے یہاں پر لائیں تاکہ وہ دین کی باتوں کو سماعت کریں اور دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں لگنے کے لیے ان کے دلوں کے اندر بھی لالچ اور حرص پیدا ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.